بھولے بابا چھوڑو یہ سیاست آپ چونی چھاپ کی، چلانے والوں سے کہہ دو یہ نہیں کسی کے باپ کی۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم اس سے پہلے بتا دو دوستو، سماج کو بانٹنے والے سرکاری فرمان سے دیش نہیں چلے گا، دیش سمویدھان سے چلے گا۔ شاعر عمران پرتاپ گری۔ چلے پہلے دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم سب آپ کی ممبئی ہے، ہم سب آپ کی، وہ پیار لٹائیں گے تم پر، تم کو انسان بنا دیں گے، ہر بات مٹا کر ماتھے پر بس ہندوستان بنا دیں گے۔ بھولے بابا چھوڑو یہ سیاست، اشارہ سمجھنا، بھولے بابا چھوڑو یہ سیاست آپ چونی چھاپ کی، چلانے والوں سے کہہ دو یہ نہیں کسی کے باپ کی۔ ممبئی ہے ہم سب آپ کی، ممبئی ہے ہم سب آپ کی۔ نسیم بھائی، میرا کسی پارٹی سے کوئی جائز یا ناجائز تعلق نہیں ہے، لیکن ہے کیا کہ مجھے لگتا ہے پچھلے چناؤں میں ہمیں کچھ ایسا دکھایا، ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے جو 15 سال ہیں اس دیش کی راجنیتی کے، وہ دھرم نرپیکشتا کے دن ہیں، وہ محبتوں کے دن ہیں، وہ آڈوانی کی نہیں بلکہ راہل کی راجنیتی کے دن ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے، تب مجھے لگتا ہے کہ مجھے کہنا چاہیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک اسٹیٹمنٹ یہاں سے آیا کہ روم پتر، یعنی کہ اٹلی کا ایک شہر ہے روم، وہاں کے یوراج، وہاں کے راجکمار مہاراشٹر آ رہے ہیں، انہیں کالے جھنڈے دکھائے جائے، روم پتر کہا گیا۔ ایک روم ہوتا ہے جو اٹلی میں ہے، ایک روم ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا رویا رویا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے ڈھنگ سے بات کہہ رہا ہوں، مجھے دعا دعا۔ ممبئی ہے ہم سب آپ کی، یہ نہیں کسی کے باپ کی۔ وہ آتا ہے لوکل ٹرینوں میں سفر کرتا ہے اور ساری تیاریاں گھڑی کی گھڑی رہ جاتی ہیں، تب ایک شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ اسی روم پتر کے روم روم میں بھارت کی تصویر ہے۔ اور آپ جسے روم پتر کہتے ہیں، آپ جسے روم پتر کہتے ہیں، بہت بڑی بات کہتا ہوں، سچ مچ میں وہ اس مہاراشٹر کا بیٹا ہے، کیونکہ راجیو گاندھی کا جنم مہاراشٹر میں ہوا تھا، اور جب ممبئی میں پیدا ہوا ایک شخص کا وہ بیٹا ہے تو وہ بیٹا کس کا ہوا؟ وہ مہاراشٹر کا بیٹا ہوا، پورے ہندوستان کا بیٹا ہوا، اور آپ اسے روم پتر کہتے ہیں۔ مجھے تو یاد آتا ہے نسیم بھائی بیٹھے ہوئے، سونیا کو جب لوگوں نے بدیشی کہا تھا تو منور صاحب نے بہت اچھی ایک نظم لکھی تھی سونیا کے حوالے سے۔ سونیا جی نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی تھی، اس کے 2-3 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، میرا من کر رہا ہے میں وہ سنا دوں۔ انہوں نے لکھا تھا سونیا جی کے حوالے سے کہ ایک بے نام کی چاہت کے لیے آئی تھی، آپ لوگوں سے محبت کے لیے آئی تھی، میں بڑے بوڑھوں کی خدمت کے لیے آئی تھی۔ کون کہتا ہے حکومت کے لیے آئی تھی؟ کون کہتا ہے حکومت کے لیے آئی تھی؟ شجرے رنگ و بو کو نہیں دیکھا جاتا، شک کی نظروں سے بہو کو نہیں دیکھا جاتا، شک کی نظروں سے بہو کو نہیں دیکھا جاتا۔ وہی انہوں نے آگے لکھا سونیا جی کا، درد کی نفرتوں نے میرے چہرے کا اجالا چھینا، جو میرے پاس تھا وہ چاہنے والا چھینا، سر سے بچوں کے میرے باپ کا پالا چھینا، مجھ سے گرجا بھی لیا اور شیوالا چھینا، اب یہ تقدیر تو بدلی بھی نہیں جا سکتی، میں وہ بیوہ ہوں جو اٹلی بھی نہیں جا سکتی، میں وہ بیوہ ہوں جو اٹلی بھی نہیں جا سکتی۔ اور آپ اس کے بیٹے کو روم پتر کہتے ہیں، تب ہمیں لگتا ہے جو شاعروں کی ایک نئی جماعت ہے نئے لڑکوں کی، انہیں تھوڑا سا تیکھا ہو کر کے بولنا چاہیے، اگر بولنا چاہیے تو پیچھے کے لوگ بھی مجھے دعائیں دیں۔ کچھ لوگ تو پیچھے ایسے بیٹھے ہیں جیسے راج گھاٹ پہ گاندھی جی کی ودھوا بیٹھی ہو۔ ناظرین عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کو اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، تو آپ اور آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دیں، مثلا غصہ کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نرمی۔ چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی قسمت والے کو ہی ملتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان کے درمیان سب کے رب ہیں، اگر تمہیں یقین آئے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کہ تم سن رہے ہو کیسی بیکار باتیں کر رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فرمایا کہ وہی تمہارے رب ہیں اور وہی تمہارے پچھلے باپ داداؤں کے رب ہیں۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب اور جو کچھ اس دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب ہیں، اگر تم کچھ سمجھ سکتے ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس طرح ذکر فرمایا۔ فرعون نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت و شکل عطا فرمائی، پھر تمام مخلوقات کو ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معقول جواب سن کر بے ہودہ سوالات شروع کر دیے اور کہا، اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ کی ایسی عام صفات بیان فرمائی جیسے ہر آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا اچھا خیر خواہ ہوں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔